آپ دیکھ رہے ہیں 77 HD TV. میں ہوں آپ کا ہوسٹ راشد لطیف. آج ہم اپنے پروگرام ٹو ڈی پوائنٹ کے ساتھ سہیل دانی صاحب کے ساتھ موجود ہیں. آج ہم سہیل دانی صاحب سے معلومات لیں گے کہ حکومت اور عدلیہ کی جو لڑائی چل رہی ہے وہ کہاں جا کر اختتام ہوگی. اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ جو سامنے آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عید کی چھٹیوں کے دوران جو ہے حکومت جو ہے میرے زمان پارک پر حملہ کر سکتی ہے, اٹیک کر سکتی ہے اور مجھے گرفتار کر سکتی ہے. تو یہ دو مسائل ہیں. ان سلسلے میں پوچھنا چاہوں گا. جی سہیل دانی صاحب, آپ اس سلسلے میں. جی دیکھیں, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ یہ آمنے سامنے آ گئے ہیں. اس میں بنیادی معاملہ یہ ہے کہ عدلیہ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ بہت کسی چیز کی عجلت ہے, بہت جلدی فیصلے کر رہے ہیں, اور پارلیمنٹ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی کوئی چیز روکنے کے لیے, انتخابات کے انعقاد کو روکنے کے لیے جو 14 مئی کو انہوں نے عدلیہ نے حکم دیا ہے اس کے تحت اس کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اس کے لیے وہ ہر قسم کا رسک بھی لینے کو تیار ہیں. دوسری طرف عدلیہ جو ہے وہ اس قدر تیزی کے ساتھ فیصلے کر رہی ہے جو انپریسیڈنٹڈ ہے. مطلب لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہوگا, کیوں ایسا کر رہے ہیں. اچھا, سب سے پہلے بنیادی بات تو یہ تھی کہ یہ کہا گیا تھا کہ جناب فل کورٹ بنا لیں آپ, تو وہ اس پہ عمران خان بھی راضی تھے اور خود حکومت بھی راضی تھی, اور حکومت کے ساتھ جتنی اتحادی جماعتیں تھیں ان کا بھی اتفاق تھا کہ بھئی فل کورٹ ہو جائے تو کوئی ایک ایسا نتیجہ نکل آئے گا یا ایسا فیصلہ سامنے آ جائے گا جس سے یہ معلوم ہوگا کہ الیکشن کتنے دن میں کس طریقے سے ہونے چاہیے. اچھا, پھر یہ ایک بڑا مسئلہ تھا اور جو اب بھی موجود ہے اور ویلڈ بھی ہے, اور وہ یہ کہ الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے یا الگ الگ ہونے چاہیے. اگر الگ ہوتے ہیں کہ پہلے پنجاب کے اور سرحد کے ہوتے ہیں, گو کہ ابھی سرحد کی انہوں نے ڈیٹ نہیں دی ہے, پنجاب کی ڈیٹ دی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ عدلیہ کو پنجاب میں الیکشن کرانے کی بہت ہی جلدی ہے, اور اس کے لیے وہ جتنی جلدی فیصلہ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے پہلے 3 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ کر دیا, پھر دوسری طرف انہوں نے 8 رکنی بینچ سے ایک فیصلہ اور لے لیا. اس میں یہ سب کچھ یہ کرنے کے لیے کہ 90 ڈیز میں اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا کہ جو آئین کے تحت انتخابات کی تاریخ ہے وہ ہونی چاہیے تھی. اب 90 ڈیز سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں. 14 مئی کا بھی اگر لے لیں تو ٹھیک ہے, وہ آپ نے کہا کہ عدلیہ کی. اب پارلیمنٹ کے جو ارکان ہیں وہ جو لمبی چوڑی تقریریں کر رہے ہیں اور بڑی جذباتی قسم کی تقریریں کر رہے ہیں, جس میں وہ عدلیہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ عدلیہ جو ہے انکروچ کر رہی ہے, ان کی حدود کے اندر چھلانگیں لگا رہی ہے, اور اس طرح سے عدلیہ جو ہے اس کو کچھ زیادہ جلدی ہے اس طرح سے ایکٹ پاس کرنے کے لیے. اب انہوں نے جو قومی اسمبلی سے جو ایکٹ پاس کرنے کے لیے صدر کے پاس بھیجا, صدر نے اس پہ دستخط نہیں کیے, 10 دن کی ان کے پاس مہلت تھی. اب اس میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ ایک چیز جو ابھی امپلیمنٹ ہی نہیں ہوئی ہے, ایک چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے, اس پہ عدلیہ اس قدر پریشان کیوں ہے کہ عدلیہ نے جناب اس پہ اور اس پر بھی عدلیہ کو مختلف طبقہ فکر سے یہ سننا پڑا کہ جناب اتنی جلدی آپ کو کیا تھی, تھوڑا سا رک جاتے, ان کو پاس ہونے دیتے, پھر اس کو آپ چیک کر لیتے, دیکھ لیتے, اس کے تمام پہلوؤں سے اس کا جائزہ لے لیتے. تو ایسا لگتا ہے کہ عدلیہ, پھر دوسری طرف عدلیہ میں بھی صورتحال یہ ہے کہ عدلیہ کے 8 ارکان جو ہیں وہ لگتا ہے کہ ایک طرف ہیں, 7 ارکان جو سینئر ججز ہیں وہ ایک طرف ہیں, اور اس کے متعلق جتنی چھوٹی چھوٹی بڑی خبریں آتی بھی جا رہی ہیں اختلاف رائے کی, وہ فیصلوں میں بھی دکھائی دے رہی ہیں. اچھا, اور بنیادی بات یہ ہے کہ جو فیصلوں کے اندر عدلیہ کو تو فیصلوں میں نظر آنا چاہیے, نہ کہ وہ اپنے اس طرح سے, کیونکہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ لوگ جتنے لوگ اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں وہ خواہ عدلیہ کی ہو یا پارلیمنٹ کی طرف سے ہو, اس کو وہ دیکھ کے یہ حیران ہیں, اور میں تو خود حیران ہوں کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے لوگ سمجھتے ہی نہیں, یا لوگ کوئی بیوقوف ہیں کہ وہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کسی بچے سے, چلتے پھرتے بچے سے بھی آپ پوچھیں گے کہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے, تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ عدلیہ کے 2 حصوں میں عدلیہ تقسیم ہو چکی ہے, پارلیمنٹ جو ہے وہ صرف یہ چاہتی ہے. اب اس میں دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان
کا جو کردار ہے وہ بھی آپ اس کو بھی کوئی بہت زیادہ ستائش کی نظروں سے نہیں دیکھ سکتے کہ ان کے پاس یہ کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ وہ پاپولر لیڈر ہیں اور لوگوں کو اس وقت ان کو پذیرائی بھی حاصل ہے. اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت کی 1 سال کی کارکردگی ہے وہ اتنی تباہ کن ہے کہ وہ عمران خان کو کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ عمران خان کی خود ہی وہ لوگ آپ سمجھ لیں الیکشن کمپین کر رہے ہیں، عمران خان کی جیت کا سارا سامان پیدا کر رہے ہیں موجودہ حکومت، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت سہمی ہوئی ہے. دوسری طرف عمران خان جو ہیں وہ بھی کوئی بردباری کا اور اس طرح سے متانت کا ثبوت نہیں دے رہے ہیں، وہ بھی ہاسٹیلٹی شو کر رہے ہیں، وہ بھی اس طریقے سے جو کہ ایک پولیٹیکل جو ایک ہارمونی ہونی چاہیے آپس میں. اب جو جماعت اسلامی نے جیسے اب کہا کہ وہ جا کے عمران خان سے بھی ملے، وزیر اعظم سے بھی ملے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم ایک کانفرنس کر لیتے ہیں اور اس میں سب لوگ آ کے بیٹھ جائیں APC کے اندر اور کوئی نہ کوئی ڈیٹ کر لیں. اچھا، اس بات پہ بھی بہت کنسنسس ہے کہ الیکشن جلدی ہو جائیں، کچھ یہ لوگ آگے بڑھ جائیں، کچھ وہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں، تو 1 آدھ مہینے کے فرق سے الیکشن ہو جائیں تو کوئی ایسی قیامت نہیں آ رہی. اور میرا خیال میں اس میں کئی ٹیکنیکل خرابیاں پیدا ہو جائیں گی اگر ایسا ہوا. مثلاً اگر الیکشن ہو جاتے ہیں فرض کیجئے اور اس میں عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں پنجاب کے الیکشنز اور سرحد کے الیکشنز، تو اس میں کیا ہوگا کہ جب فیڈرل گورنمنٹ کا الیکشن ہوگا، جب MNAs کا الیکشن ہوگا، تو پھر صورتحال یہ ہوگی کہ عمران خان کی حکومت پنجاب میں بھی ہوگی، سرحد میں بھی ہوگی، اور وہ جو ہے اور اس وقت کوئی کسی قسم کا امپارشل قسم کی حکومت جو جس کو کہتے ہیں نگراں حکومت، اس کا کوئی تصور نہیں ہوگا، تو وہ اس پر اثر انداز ہوگی اور یقینی طور پر وہ اس کا ایڈوانٹیج عمران خان کو ملے گا. اگر یہ الیکشنز میں پنجاب میں مثلاً یہ مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ عمران خان اس نتیجے کو نہیں مانیں گے کسی بھی قیمت پہ. تو اس وقت بہتر طریقہ یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ان کے اندر وہ اتفاق رائے ہو جائے کہ الیکشن ایک آگے پیچھے ہو جائیں، ایک ہی دن ہو جائیں دونوں الیکشنز، اور یہ پیچھے ہو جائیں کچھ وہ آگے ہو جائیں. اگر انہوں نے اسی طرح کیا، بظاہر ایسا نہیں لگ رہا، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان بھی ریلکٹنٹ نظر آ رہے ہیں، اور دوسری طرف اس میں 2 لوگوں کو ذرا اگر تھوڑا خاموش رہیں تو میرا خیال بڑی مہربانی ان کی ہوگی. ایک فواد چودھری صاحب بہت زیادہ بولتے ہیں، بہت ووکل ہیں، الٹا سیدھا جو ان کے مزاج میں آتا ہے وہ بولتا ہے. دوسری طرف حکومت کی طرف سے جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ، وہ کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس سے فاصلے بڑھتے ہیں. اس وقت فاصلوں کے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رواداری، آپس میں محبت، پیار. کوئی تو ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو کوئی چیز پتہ چلے گی کہ آپ کیا چاہتے ہیں. کچھ آپ آگے آ جائیں، کچھ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اگر یہ اس طرح سے نہیں کریں گے تو یقیناً اس کا نتیجہ جو ہے نہیں نکلے گا. اب دیکھیے کہ آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو آیا، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جتنی چیزیں ہیں اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے اور ہوتا رہا ہے پچھلے آپ نہیں پورے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں جائیں، اگر چند سالہ تاریخ میں بھی چلے جائیں، 5 سال کی تاریخ ہی لے لیں، تو اس میں بھی ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک آدمی نے، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، خواہ وہ عدلیہ ہو، ہر ایک لوگوں نے، خواہ وہ پارلیمنٹ ہو، پارلیمنٹ کے ارکان ہوں، خواہ وزیر اعظم ہوں، خواہ عمران خان ہوں، خواہ حکومت کے یہ جتنی اتحادی جماعتیں ہیں وہ ہوں، ان لوگوں نے سب نے صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے کام کیا ہے، اپنے مفادات کو آگے رکھا ہے، قومی مفاد کو، ملک کے حالات کو، اس کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے. اس وقت مہنگائی کو دیکھیں، طوفان آیا ہوا ہے، لوگ اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہا کہ لوگوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. لوگوں کے پاس نہ روٹی کھانے کو ہے، 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہ ان کے پاس صحت کا کوئی فیسلٹی ہے، نہ ان کے پاس تعلیم کی کوئی فیسلٹی ہے، وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں. سوئی گیس ہے، بجلی ہے، اس کے بلز دیکھ لیں آپ، سب کچھ ایسا کچھ کیا ہے کہ لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بڑی بدبختی ہے اس وقت. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں مڈل کلاس جو ہے وہ غریب ہو گئی ہے اور غریب بھکاری ہو گیا ہے. یہ اس وقت کی صورتحال ہے. اگر اب بھی ان لوگوں کو ہوش نہیں آیا تو دیکھ لیں، یہ اس سے کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلے گا. کون آتا ہے کون جاتا ہے، ان کو توجہ دینی چاہیے. اکٹھے بیٹھیں، ایک جس کو کہتے ہیں مشترکہ وزڈم اور دانش وہ استعمال کریں، کوئی راستہ نکالیں. اگر نہیں نکال سکتے
تو پھر سمجھ لیں عمران خان ان کو چور کہتے رہیں گے، وہ عمران خان کو کچھ کہتے رہیں گے، اور یہ جھگڑا چلتا رہے گا، اور اس کا نتیجہ خدا نہ کرے کہ جیسے پاکستان میں ہوتا رہا ہے کہ پچھلے 4 دفعہ مارشل لا لگ چکا ہے، پھر کوئی مارشل لا کا نہ ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال میں اس وقت جو فوجی قیادت ہے وہ بہت سوجھ بوجھ والے لوگ لگتے ہیں، وہ اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہتے. اور ابھی جو انہوں نے جو ان کیمرہ بریفنگ ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا، جو بات کی ہے کہ نیا پاکستان نہ پرانا پاکستان، ہمارا پاکستان، بہت ساری اچھی باتیں ہوئی ہیں اس میں. تو اس سے لگتا ہے کہ ان کا جو کنسنٹریشن ہے یا ان کی توجہ جو ہے فوج کی، وہ اپنے معاملات کی طرف ہے. پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اور جو شرپسندی کے واقعات ہو رہے ہیں اس سے نپٹنے کا ہے. سرحدیں اتنی محفوظ نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے اور یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز ہو. میں تو کہتا ہوں کہ سارے اسٹیک ہولڈر اگر ایک جگہ بیٹھ جائیں، گو کہ وہ مشکل ہے کام ہے، لیکن اگر ایک جگہ بیٹھ جائیں اور کوئی متفقہ فیصلہ کر لیں تو شاید کوئی ملک کے لیے اس مشکل بحران سے نکلنے کا کوئی راستہ بن جائے. ادروائز تو ہم ایک ایسی عمودی چٹان پہ کھڑے ہیں جہاں سے آگے بھی تباہی ہے اور پیچھے بہت بڑا گڑھا ہے. سہیل بھائی تھوڑا سا اس پہ بھی بتا دیجیے گا کہ عید کے اوپر جو عمران صاحب پریشان ہیں کہ عید پہ. دیکھیں، عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک سیاست کے اندر ایک آپ ان کو جتنے نمبر بھی دیں کہ ان کی پاپولر آدمی ہیں، لوگ ان کے پیچھے ہیں، اس میں خاص طور پہ نوجوان اور خواتین کی بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن عمران خان نے سیاست میں آ کے ایک ہیجان ضرور برپا کیا ہے، اور اس میں ہاسٹیلٹی اتنی نہیں کریٹ کرنی چاہیے، مطلب بردباری. اور دیکھیں عمران خان کے اندر ایک ان کی شخصیت کے اندر، جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے، میں ان کو پچھلے 40 سال سے تو میں جانتا ہوں، ہم لوگوں نے بہت سارے دورے ساتھ کیے ہیں. جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے تو ہم اس وقت اسپورٹس وغیرہ کو کور کرتے تھے، تو جایا کرتے تھے، تو ان کو ہر جگہ دیکھا، ان کے رویوں کو. اس وقت وہ ایک لڑنے والے فائٹر تھے، دیو مالائی کردار تھے، بڑے زبردست بالر تھے، اور لوگ ان کی عزت کرتے تھے، اچھے کپتان تھے. اس کے بعد وہ سوشل ریفارمر بنے. انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا، نمل یونیورسٹی بنائی. اس وقت میں جب ہم لوگوں کی ایک دفعہ لاہور میں ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے، عمران خان صاحب سے یہ کہا تھا، میں نے کہا تھا آپ اگر ایز اے سوشل ریفارمر کام کریں، سیاست میں نہ جائیں، سیاست بڑی خراب چیز ہے، اس میں ایسے ہی کچھ بھی نہیں ہوگا، اور آپ خواہ مخواہ آپ کا جو اسٹیچر ہے وہ خراب ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میں تو اب بھی اس بات کا ہوں کہ ایز اے سوشل ریفارمر عمران خان کی بڑی دیو مالائی قسم کی شخصیت تھی اور امیج تھا ان کا. اور انہوں نے سیاست میں آ کے خواہ مخواہ کا رگڑا لیا ہے. اور سیاست میں جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، رواداری، محبت، پیار، وہ عمران خان اتنے زیادہ ہاسٹائل ہو گئے ہیں اپنے مخالفین کے ساتھ، جو حکومت میں لوگ ہیں ان کے ساتھ، اتنے کہ ان کو ہر وقت وہ چور ڈاکو کی گردان کرتے رہتے ہیں. جب آپ اس طرح سے اس کو پچ پہ لے جائیں گے، اور دیکھیں اس وقت ان کو اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ یہ مہنگائی وغیرہ کا معاملہ جو ہے، اس پہ نہ حکومت اتنی توجہ دے رہی ہے، نہ عمران خان صاحب توجہ دے رہے ہیں، نہ کوئی اور صاحب توجہ دے رہے ہیں. عدلیہ دیکھیں سو موٹو لیتی ہے، سیاسی فیصلوں میں اتنی برق رفتاری دکھا رہی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو گڈمڈ ہو کے رہ گئی ہیں. اب اس کے لیے پاکستانی بننا پڑے گا، سچا پاکستانی بننا پڑے گا. ایسا نہیں جیسے ہم مسلمان ہیں کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے ملاوٹ بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے حق بھی مارتے ہیں. اگر اس طرح کا مسلمان بننا ہے تو پر اسی طریقے کے حالات سے ہم دوچار رہیں گے جس حالات میں ہم آج ہیں. شکریہ سہیل دانی.